کبھی کبھی ملتی ہے ایسی تقریر، اس تقریر کو لاسٹ تک ضرور سننا، اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دو۔ سنو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس بات سے ڈرتے تھے؟ غوث پاک کا خطبہ بیان کرنے والے مولوی حضرات، علماء سنیں، غوث پاک کس سے ڈرتے تھے؟ ان کو ڈرانے والا کوئی ٹرسٹی تھا، کوئی حاکم تھا؟ بلکہ حالات ایسے تھے، ایک بار خطاب کر رہے ہیں مجمع میں، بہت بڑا مجمع ہے، خطاب کے بیچ درمیان ابھی واز ہو رہا ہے، ایک کالا سانپ گر گیا آپ کے کندھے پر، سانپ گر گیا اور گرا ہی نہیں، گر کر کے پھر وہ آپ کے گلے کے اندر سے داخل ہو گیا، آستین میں آیا، آستین میں آیا اور پھر ادھر آیا، وہ لوٹ لوٹ کرتا رہا، لوگ جو مجمع میں بیٹھے تھے ان پر ہیبت تاری تھی، وحشت تاری تھی، کوئی جگہ چھوڑ کر ادھر ادھر ہو رہا ہے، لیکن غوث پاک کا قدم ڈگمگایا نہیں، نہ جسم کے اندر کوئی حرکت ہوئی، آپ کا بیان کنٹینیو جاری رہا، اسی طرح جاری رہا، وہ سانپ کبھی آپ کے سامنے آیا، کبھی ادھر آیا اور گھوم پھر کر کے واپس چلا گیا، بیان آپ کا مکمل ہوا، لوگ کھڑے ہوئے پوچھتے رہے، یا سلطان الاولیاء سیدی شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کے ساتھ یہ جو ماجرا ہوا، یہ سانپ اتنا خطرناک تھا، دیکھ کر کے ہیبت تاری تھی اور آپ اپنا بیان کنٹینیو جاری رکھے ہوئے تھے، یہ کیا ماجرا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں وہ سانپ تو مجھ سے کہہ رہا تھا، اے عبد القادر، تجھ سے پہلے 70 اولیاء کو بھی میں نے ایسے ہی آزمایا ہے، 70 علماء کو میں نے ایسے ہی آزمایا ہے، اور آزما کر چلا گیا۔ غوث پاک کیا فرماتے سنو، اے لوگو، تم مجھ سے پوچھ رہے اس سے ڈرتا تھا یا نہیں ڈرتا تھا؟ بات صرف اتنی ہے، میں اس قادر کا بندہ عبد القادر ہوں، اس قادر کا بندہ عبد القادر ہوں، میرے اس کی قدرت پر ایسا یقین ہے، اگر مولا نے میری موت لکھی ہے تو یہ کالے سانپ سے کیا چونٹی سے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر موت نہیں لکھی، اس طرح کے 1000 سانپ میرے گلے میں آئے، میری موت نہیں آ سکتی، میرا اس کی قدرت پر یقین کامل ہے، اس لیے میں اس کا بیان کنٹینیو رکھا، جاری رکھا۔ آج میں یہی کہتا ہوں، اے سنی مسلمانوں اور ان علماء سے بھی، اگر ہماری موت لکھی ہے، چھوٹے سے حادثے سے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر نہیں ہے تو وقت کا پرائم منسٹر بھی تمہاری گردن پر پیر رکھے، موت نہیں آ سکتی، کیونکہ قادر مطلق میرا رب العالمین ہے۔ وقت کا بادشاہ بھی تمہاری گردن پر تلوار رکھے، نہیں آ سکتی۔ آپ کو پتا ہے چنگیز کی تاریخ، چنگیز ایک ظالم بادشاہ گزرا، بہت بڑا ظالم، جس کے سر پر 50 لاکھ لوگوں کے قتل کا الزام ہے، 50 لاکھ انسانوں کا قتل معمولی ہے؟ اس زمانے کا چنگیز، اور وہ ملک کے ملک فتح کرتے ہوئے نکلا تھا۔ ایک زمانہ ایسا تھا میرے عزیز، گھوڑے پر بیٹھا ہوا چنگیز کچھ لوگوں کو، مسلمانوں کو گرفتار کر کے میدان میں کھڑا کیا ہے، اور جلاد کو بلایا کہ ایک ساتھ سب کی گردنیں اڑانے لگ جاؤ۔ وہ کتنے لوگ تھے؟ 3 صفوں میں کھڑا کیے ہوئے تھے لوگوں جن کا قتل ہونا تھا، لائن سے کھڑے ہوئے ہیں، سب اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے۔ جلاد تلوار لے کر آیا، اور جب پہلی صف والوں کو قتل کرنے لگا، وہ گردنیں اڑا رہا تھا، ایک بوڑھے میاں پہلی صف میں کھڑے تھے، وہ جلدی سے دوسری صف میں چلے، پیچھے والی صف میں گئے۔ بادشاہ چنگیز گھوڑے پر بیٹھا ہوا کھلونے سے کھیل رہا ہے، اور یہ منظر بھی دیکھ رہا ہے اور ہنس رہا ہے۔ بوڑھا یہاں سے ادھر چلا گیا، پہلی صف کا کام تمام، پورے قتل ہو گئے۔ دوسری صف میں جب قتل کا آرڈر آیا تو جلاد پھر گردنیں اڑانے لگا، دوسری صف، دوسری لائن کو قتل کرنے لگا جلاد۔ یہ بوڑھے بابا جو ہے تیسری صف میں چلے، پیچھے اور ایک صف تھی، یہاں سے بچ کر تیسرے میں چلے گئے، دوسری صف بھی اڑ گئی۔ اس کے بعد بادشاہ چنگیز کہا مار کر کے کہنے لگا، بابا جی اب تو اس کے پیچھے کوئی صف نہیں، یہ تیسری تھی، اب کہاں جاؤ گے؟ بوڑھے میاں نے سر جھکا کر کہا، اب بھی میرا اللہ ہے۔ یہ یقین ہوتا ہے جہاں تک بچنا ہے بچ لیں گے، اور جب نہیں ہے، بابا جی نے کہا اب بھی اللہ ہے، ہو سکتا ہے۔ اس چنگیز نے کہا کہ اڑاؤ اب ان کی گردنیں۔ ابھی جلاد تیسری صف کو اڑانے ہی جا رہا تھا، اچانک چنگیز کے ہاتھ سے وہ کھلونا نیچے گرا، جو کھیل رہا تھا بیٹھ کر کے گھوڑے پر۔ جیسے ہی وہ
खिलौना उठाने के लिए नीचे की तरफ आया, उसका पैर जीन से निकल गया और घोड़ा अचानक बिदक गया, सरकश हो गया और घोड़ा सर पर दौड़ने लगा और ये एक पैर इसका जीन में फंसा हुआ है और सर नीचे जमीन पर है। अब घोड़ा दौड़ता गया, पता नहीं कितने पत्थरों से इस बादशाह का सर टकराता रहा, घोड़ा किसी के काबू में नहीं आ रहा। सारे सिपाही, सारे फौजी इस घोड़े को पकड़ने के लिए पीछे भाग रहे, लेकिन घोड़ा दौड़ता गया, इतना दौड़ा कि उस चंगेज का सर फट करके भेजा बाहर, मर गया। बहुत दूर जा करके घोड़ा एक जगह रुका। बादशाह की मौत का ऐलान इतना बड़ा था, सारे सिपाही, सारे फौज बादशाह को लेने के लिए हाजिर आए। मियां पूरी सल्तनत तहबतह हो गई, हुकूमत बदल गई, सब खत्म हो गया और जो कैदी थे वो आजाद होकर जाने लगे। वो बूढ़े मियां कहते हैं बाकी लोगों से, क्या मैं नहीं कहता था अल्लाह अब भी हमारे साथ है। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, हमारे लिए दुनिया द एंड नहीं कर सकती जब तक मेरा मौला ना चाहे, अल्लाह ना चाहे। आज लोगों को ये लगता है, मुझे वैसी भी बात बताया गया कि यहाँ पर मुंबरा की आपकी घनी आबादी, फिलिस्तीन के मामला पर कुछ बोलेंगे यहाँ पर भड़क जाएंगे। मेरे अजीज को इतने भड़कने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ भड़कोगे तो फिलिस्तीन पहुंच नहीं पाओगे। बात ये है, हम बोलेंगे जरूर जुल्म के खिलाफ और हक के लिए, चाहे जैसी भी हालात हो। अगर किसी को बुरा लगता है इजराइल जालिम है, तो मैं 100 बार कहूंगा वो जालिम है, जालिम है, जालिम है। उनकी कोई हिमायत करने के लिए हम नहीं है, लेकिन एक बात आपको मैं जरूर बताना चाहता हूँ, गौसे पाक का मसला ये है, सुल्तानुल औलिया गौसुल आजम की निस्बत के साथ आप अपनी शरीयत पर कायम रहें और अपने ईमान पर डटे रहें और तौबा व इस्तिग़फ़ार के बाद अपने हालात बदल लें और उन गरीब मुसलमानों को देखकर जो कत्ल हो गए और उनके टुकड़े हो गए, ये मत समझना कि इस्लाम खत्म हो गया। हर जमाने में ये चीजें आती रहेंगी, लेकिन आज मैं ये ऐलान करके गुफ्तगू खत्म करता हूँ। इन हालात को देखकर इस बात का फिर से हम नारा तजदीद करके जाते हैं, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।